وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. پانچویں نمبر کا عمل جس پہ فرشتے اترتے ہیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ رات کو سوتے وقت کون کون پڑھتا ہے آیت الکرسی؟ الحمدللہ۔ تو پھر آج خوش ہوں گے سن کر آپ لوگ بھی۔ فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو سوتے وقت اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی چونکہ ابو ہریرہ کا عمل ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ اس میں نہیں ہے یا بہت تھوڑے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپرد کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور اس کو پھر اللہ کے نبی بیت المال میں ڈال کر اجتماعی کاموں پہ لگاتے تھے۔ بس ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ یہ انسان ہے، جن ہے یا فرشتہ، بس انسانی روپ میں آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ لپ، اور آپ کہیں گے یہ زکوٰۃ میں لپ کہاں سے آ گئی؟ تو اس دور میں پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، کھجوروں والا اپنی کھجوروں میں سے دے دیتا تھا زکوٰۃ میں، تو وہ کھجوریں تھیں زکوٰۃ کی اصل میں۔ تو اسی طرح آج بھی ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ دینے والا اپنی وہ چیز جو ریسیلیبل ہے اس میں سے دینا چاہے تو وہی اس میں دلیل بھی ملتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں یقیناً تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی اجتماعی مال میں تو خیانت کر رہا ہے، میں تجھے پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ یعنی وہی سے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کہتے ہیں بہت سارے بچے ہونا، یعنی بڑی فیملی ہے میری، اس کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ اللہ کرے ہمیں بھی اتنا ہی یقین ہو جائے اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا، پس وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر ترس آ گیا۔ اس سے ابو ہریرہ کا رقیق القلب ہونا یعنی نرم دل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ نے پوچھا ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے حاجت اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو تیسری دفعہ آ چکا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک غلطی زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اگنور کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں اگنور کرنی چاہیے، وہ عادت ہوتی ہے، پھر غلطی نہیں ہوتی۔ خیر، اور ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔
میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب میں نے صبح کی تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور ابو ہریرہ، کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے تو مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ آپ شاید اس حدیث کو سن کر خوش ہوئے ہوں کہ آیت الکرسی پڑھی تو ساری رات بچ گئے، لیکن میرا دل ڈر گیا۔ کیا سوچ کر؟ علم شیطان کے پاس بھی تھا اور خود جہنم میں جائے گا۔ سمجھ گئے آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچ کر گیا۔ بہت سارے لوگ علم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن رویے شیطان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے اور علم کے وبال سے بچائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے 3 دفعہ آ رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان جھوٹا بھی ہوتا ہے اور شیطان غلط کام کر کے دوبارہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے، امیدیں دلاتا ہے جھوٹی سچی، پھر چھڑوا دیتا ہے۔ چھٹا عمل جس پہ فرشتے اترتے ہیں، ایک بابرکت اور قدر والی رات میں فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول سے فیض یاب ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں محو اور مگن ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ اس عظمت اور قدر و منزلت والی رات کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کتنی ہی سعادت اور عظمت کے مالک ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں شب قدر لکھ دی جاتی ہے، اور وہ کتنے بڑے ثواب کو پا لینے والے ہیں۔ سوچئے، اور میں اس میں اپنی طرف سے ایک جملہ ایڈ کر دوں، اگر وہ ناروے میں رہتے ہوں تب تو اور بھی خوش قسمت ہیں۔ کیوں بھلا؟ چھوٹی سی رات اور کتنا اجر۔ ایک بندہ آدھا گھنٹہ جاگے اور ایک پھر اس کو اجر مل جائے، اور ایک کو 5 گھنٹے جاگ کر ملے۔ تو یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس ایک برکت والی رات میں جاگ لینا انسان کو کتنا فائدہ دیتا ہے، کیا اجر ملتا ہے، اس کو ذرا قرآن کی آیت سورۃ قدر آیت 1 سے 5، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں کیا؟ یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کرنا شروع فرمایا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کو انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی سن رائز تک رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں زمین پر نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کنکر، راکس، چھوٹے چھوٹے۔ اس رات بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے خاص قسم کی طمانینت اور سکینت محسوس ہوتی ہے۔ امن اور سلامتی اور قدر و منزلت کے ساتھ یہ رات فیصلے کی رات بھی کہلاتی ہے۔ سورۃ قدر کی تفسیر میں امام شوکانی، یہ ایک عربی تفسیر کے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کے لیے ایک نیا نام ہے۔ لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، اور اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ قدر لفظ جو ہوتا ہے عربی میں اس کو تنگی کا کہتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ اس رات فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیوں؟ اس لیے کہ تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ فرشتے اترتے ہیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے، پوری زمین پہ فرشتے اترے ہوتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ کہ ہے ہی قدر والی رات۔ اس رات کی شان میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دہرائیے گا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، نیت شرط ہے،
دل میں نیت ہو قیام کی، اخلاص بھی ہو، اندر ایمان بھی ہو، کیا ملے گا؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ اس بات سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کو بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ رات ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو بھی سوچ سکتا ہے، آپ کے دل کو گواہی ملے گی، آپ محسوس کریں گے کہ آج رات کو خاص بات ہے۔ خیر، کہا کیا پڑھو؟ آپ بھی دہرائیے، ہر رات میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس کو پڑھیے گا، جب بھی موقع ملے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور کریم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ اب آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا اسلام کا مزاج تو سمجھیے۔ کوئی آپ سے پوچھے لیلۃ القدر آ رہی ہے، شب قدر آ جائے تو میں کیا کروں؟ آج عموماً ہمارے کلچر میں لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا وظیفہ کروں؟ عبادات اور نفل اور وظیفے۔ اللہ کا نبی اپنی بیوی کو کیا بتا رہے ہیں؟ دعا، اور ایک دعا کہا کتنی دفعہ پڑھو، اور کیا مانگا؟ عائشہ کا بیٹا نہیں تھا، عائشہ کے پاس بیٹی نہیں تھی، عائشہ کے پاس گاڑی نہیں تھی، عائشہ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہوم نہیں تھا، عائشہ کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، کہتے اللہ سے مانگ لے۔ یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا، اور یہ مزاج آپ سیرت اور صحابہ کی کہانیوں کو پڑھ کر سمجھیں گے تو کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے نزول کی یہ رات ہے۔ اس رات کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ کسی کا یہ قول ہے کہ ہر رات ایک لیلۃ القدر ہے، اگر تم اس کی قدر کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو ہر رات پکارتا ہے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، یعنی یہ فرشتوں والی بات تو پوری ہو گئی، اس کو محسوس کیجئے، ڈھونڈیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، اس کو پانا۔ اب یہ رات اگر آپ کو مجھے ملے، پریکٹیکلی کیا کریں؟ دیکھیے سمپل سا گائیڈ لائن دوں گی، زیادہ نہیں، چند منٹ میں۔ جو 8 رکعت تراویح کے ہوتے ہیں نا، اس کو لمبا کر لیں۔ بیسٹ طریقہ قیام اللیل کا یہی ہے۔ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، 6 ان کے ساتھ پڑھ لیں، 2 آ کے گھر میں لمبی سی قرأت سے کر لیں۔ بعض مسجدوں میں بھی اہتمام ہوتا ہے، فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، رات کے قیام اللیل میں 8 نفل پڑھ لیں، یعنی اصل طریقہ کار یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دیکھیں 11 رکعت پڑھتے تھے نا، تو اس میں 8 تراویح اور 3 وتر، ان کو ملا لیں تو 11 بن جاتے ہیں۔ یعنی کثرت کو دیکھنے یا گنتی گننے سے زیادہ بہتر بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کام کی کوالٹی کو بہتر کر لے، ٹھیک ہے؟ تو فرض پڑھیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، اگر آپ جا سکتے ہیں، گھر میں ہیں تو گھر کی خواتین مل کے پڑھ لیں تاکہ اجر سے محروم نہ رہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے، لیکن بات چونکہ ورلڈ وائڈ سنی جاتی ہے، اگر بیچ میں دل چاہے تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے تاکہ پھر آخری حصے میں جاگنا آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ آخری رات جیسے 2-3 بجے، مثال ہے کہ اگر آپ کی سحری 4 بجے ہوتی ہے تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اٹھیں، وضو کریں، قرآن نماز کے اندر پڑھیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے بہت اس رات میں، اور وہ قرآن جو ہم خالی بیٹھ کے یوں پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ خوبصورت وہ قرآن ہوتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے جو نفلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کھول کے پڑھ لیں، تراویح کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں، گھر کی خواتین ہی ساتھ مل جائیں تو فائدہ ہوگا۔ پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ وطر آپ لمبا کر سکتی ہیں، اس میں آپ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ فیلنگز رکھیں کہ اللہ پتہ نہیں میرے کیا فیصلے ہونے ہیں۔ اپنے لیے قرآن کو مانگیں، علم کو مانگیں، خیریت کو مانگیں، بیماریوں سے صحت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ سارا سفر جو ہے یہ آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ کا اپنا خشوع بہت ضروری ہے، خضوع کے ساتھ ہوں، اپنی پرسنل دعائیں مانگیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، ایمان والوں کو یاد رکھیں، امت مسلمہ کو تو کبھی نہ بھولا کریں اپنی دعاؤں میں، کیونکہ اس وقت وہ ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت مند ہے۔ ہم اپنی ذاتی عبادات میں لگے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ان چیزوں کے بیچ میں نہیں آتے، تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو اگر 1000 راتوں سے جمع کریں، ضرب دیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 83 ایئرز 3 منتھ، تقریباً 84 سال کی عبادت کے برابر یہ ایک رات بن جاتی ہے۔ جس نے اس رات میں ایک نیکی کی، اس نے 84 ٹائم ملٹیپلائی کر لیجئے،
جس نے ایک صدقہ دیا اس نے اتنے کو ملٹیپلائی کر دیا، جس نے اس رات میں کوئی بھی اچھا کام کیا تو وہ کتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہو جائے گا، تو اس وقت نہیں ضائع کرنا۔ اور اس کے بعد جب لگے کہ اب سحری کھانے کا وقت ہے، گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ وطر پڑھ لیجئے۔ وطر میں لمبی دعا کر سکتے ہیں آپ، تشہد میں لمبی دعائیں کر سکتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بک سے ہی دعائیں پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن اس وقت اپنی اپنی چیزیں جو آپ کے نظر میں آتی ہیں اس کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صرف اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ مل کے کہیں عبادت کر رہی ہیں دوست ہیں کہ چلے نیند نہ آئے کچھ نہ ہو تو پھر وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان بھی فرمائے اور خیر عافیت سے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا وأقيموا انک انت الصلاة السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله رب اشرح لي صدری۔ 5ویں نمبر کا عمل جس پہ فرشتے اترتے ہیں، سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ رات کو سوتے وقت کون کون پڑھتا ہے آیت الکرسی؟ الحمدللہ۔ تو پھر آج خوش ہوں گے سن کر آپ لوگ بھی۔ فرشتوں کے نزول کی سعادت پانے والوں میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو سوتے وقت اپنے بستر پر پہنچ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی چونکہ ابو ہریرہ کا عمل ہے، اللہ کے نبی کے الفاظ اس میں نہیں ہے یا بہت تھوڑے ہیں، تو ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت میرے سپرد کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور اس کو پھر اللہ کے نبی بیت المال میں ڈال کر اجتماعی کاموں پہ لگاتے تھے۔ بس ایک آنے والا میرے پاس آیا۔ اب دیکھیں ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ یہ انسان ہے، جن ہے یا فرشتہ، بس انسانی روپ میں آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ بھرنے لگا، لپ۔ اور آپ کہیں گے یہ زکوٰۃ میں لپ کہاں سے آ گئی؟ تو اس دور میں پیسے نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، کھجوروں والا اپنی کھجوروں میں سے دے دیتا تھا زکوٰۃ میں، تو وہ کھجوریں تھیں زکوٰۃ کی اصل میں۔ تو اسی طرح آج بھی ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ دینے والا اپنی وہ چیز جو ریسیلیبل ہے اس میں سے دینا چاہے تو وہی اس میں دلیل بھی ملتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں یقیناً تجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں گا، یعنی اجتماعی مال میں تو خیانت کر رہا ہے، میں تجھے پکڑ لوں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں اور مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ یعنی وہی سے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کہتے ہیں بہت سارے بچے ہونا، یعنی بڑی فیملی ہے میری، اس کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔
اللہ کرے ہمیں بھی اتنا ہی یقین ہو جائے اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں رہا، پس وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر پھر ترس آ گیا۔ اس سے ابو ہریرہ کا رقیق القلب ہونا یعنی نرم دل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ نے پوچھا، ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے حاجت اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو تیسری دفعہ آ چکا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ایک غلطی زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اگنور کی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں اگنور کرنی چاہیے، وہ عادت ہوتی ہے، پھر غلطی نہیں ہوتی۔ خیر، اور ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب میں نے صبح کی تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کی اس نے مجھے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، یقیناً اس نے سچ کہا حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اور ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے تو مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ آپ شاید اس حدیث کو سن کر خوش ہوئے ہوں کہ آیت الکرسی پڑھی تو ساری رات بچ گئے، لیکن میرا دل ڈر گیا۔ کیا سوچ کر؟ علم شیطان کے پاس بھی تھا اور خود جہنم میں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ آپ نے کہا وہ جھوٹا ہے لیکن بات سچ کر گیا۔ بہت سارے لوگ علم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں لیکن رویے شیطان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے اور علم کے وبال سے بچائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو بار بار آ رہا ہے کہ وہ آ رہا ہے 3 دفعہ آ رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان جھوٹا بھی ہوتا ہے اور شیطان غلط کام کر کے دوبارہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے، امیدیں دلاتا ہے جھوٹی سچی، پھر چھڑوا دیتا ہے۔ چھٹا عمل جس پہ فرشتے اترتے ہیں، ایک بابرکت اور قدر والی رات میں فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول سے فیضیاب ہونے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں محو اور مگن ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ اس عظمت اور قدر و منزلت والی رات کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کتنی ہی سعادت اور عظمت کے مالک ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں شب قدر لکھ دی جاتی ہے، اور وہ کتنے بڑے ثواب کو پا لینے والے ہیں۔ سوچئے۔ اور میں اس میں اپنی طرف سے ایک جملہ ایڈ کر دوں، اگر وہ ناروے میں رہتے ہوں تب تو اور بھی خوش قسمت ہیں۔ کیوں بلا؟ چھوٹی سی رات اور کتنا اجر۔ ایک بندہ آدھا گھنٹہ جاگے اور ایک پھر اس کو اجر مل جائے، اور ایک کو 5 گھنٹے جاگ کر ملے۔ تو یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس ایک برکت والی رات میں جاگ لینا انسان کو کتنا فائدہ دیتا ہے، کیا اجر ملتا ہے، اس کو ذرا قرآن کی آیت سورۃ قدر آیت 1 سے 5، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں کیا؟ یقیناً ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کرنا شروع فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کو انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے، اور یہ سلامتی فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی سن رائز تک رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک رات میں زمین پر نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ کنکر، راکس، چھوٹے چھوٹے۔ اس رات بکثرت فرشتوں کے نزول کی وجہ سے خاص قسم کی طمانینت اور سکینت محسوس ہوتی ہے۔
امن اور سلامتی اور قدر و منزلت کے ساتھ یہ رات فیصلے کی رات بھی کہلاتی ہے۔ سورۃ قدر کی تفسیر میں امام شوکانی، یہ ایک عربی تفسیر کے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کے لیے ایک نیا نام ہے، لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، یعنی فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، اور اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ قدر لفظ جو ہوتا ہے عربی میں اس کو تنگی کا کہتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس کا نام لیلۃ القدر اس لیے رکھا گیا کہ اس رات فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے فرشتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیوں؟ اس لیے کہ تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ فرشتے اترتے ہیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے، پوری زمین پہ فرشتے اترے ہوتے ہیں، اور تیسری وجہ یہ کہ ہے ہی قدر والی رات۔ اس رات کی شان میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دہرائیے گا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، نیت شرط ہے، دل میں نیت ہو قیام کی، اخلاص بھی ہو، اندر ایمان بھی ہو، کیا ملے گا؟ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں۔ اس بات سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کو بھی سوچ سکتا ہے کہ یہ رات ہے کہ نہیں، یعنی آپ کو بھی سوچ سکتا ہے، آپ کے دل کو گواہی ملے گی، آپ محسوس کریں گے کہ آج رات کو خاص بات ہے۔ خیر، کہا کیا پڑھو، آپ بھی دہرائیے، ہر رات میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو پڑھیے گا، جب بھی موقع ملے تو یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور کریم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ اب آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا اسلام کا مزاج تو سمجھیے۔ کوئی آپ سے پوچھے لیلۃ القدر آ رہی ہے، شب قدر آ جائے تو میں کیا کروں؟ آج عموماً ہمارے کلچر میں لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا وظیفہ کروں؟ عبادات اور نفل اور وظیفے۔ اللہ کا نبی اپنی بیوی کو کیا بتا رہے ہیں؟ دعا، اور ایک دعا کہا کتنی دفعہ پڑھو، اور کیا مانگا؟ عائشہ کا بیٹا نہیں تھا، عائشہ کے پاس بیٹی نہیں تھی، عائشہ کے پاس گاڑی نہیں تھی، عائشہ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہوم نہیں تھا، عائشہ کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، کہتے اللہ سے مانگ لے۔ یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج سمجھ آئے گا، اور یہ مزاج آپ سیرت اور صحابہ کی کہانیوں کو پڑھ کر سمجھیں گے تو کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کے نزول کی یہ رات ہے۔ اس رات کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ کسی کا یہ قول ہے کہ ہر رات ایک لیلۃ القدر ہے، اگر تم اس کی قدر کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو ہر رات پکارتا ہے نا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میں اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، یعنی یہ فرشتوں والی بات تو پوری ہو گئی، اس کو محسوس کیجئے، ڈھونڈیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا، اس کو پانا۔ اب یہ رات اگر آپ کو مجھے ملے، پریکٹیکلی کیا کریں؟ دیکھیے سمپل سا گائیڈ لائن دوں گی، زیادہ نہیں، چند منٹ میں۔ جو 8 رکعت تراویح کے ہوتے ہیں نا، اس کو لمبا کر لیں۔ بیسٹ طریقہ قیام اللیل کا یہی ہے۔ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، 6 ان کے ساتھ پڑھ لیں، 2 آ کے گھر میں لمبی سی قرأت سے کر لیں۔ بعض مسجدوں میں بھی اہتمام ہوتا ہے، فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، رات کے قیام اللیل میں 8 نفل پڑھ لیں، یعنی اصل طریقہ کار یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد دیکھیں 11 رکعت پڑھتے تھے نا، تو اس میں 8 تراویح اور 3 وتر، ان کو ملا لیں تو 11 بن جاتے ہیں۔ یعنی کثرت کو دیکھنے یا گنتی گننے سے زیادہ بہتر بات کیا ہوتی ہے کہ انسان اس کام کی کوالٹی کو بہتر کر لے، ٹھیک ہے؟ تو فرض پڑھیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، اگر آپ جا سکتے ہیں، گھر میں ہیں تو گھر کی خواتین مل کے پڑھ لیں تاکہ اجر سے محروم نہ رہیں۔ پھر اس کے بعد اب ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے، لیکن بات چونکہ ورلڈ وائڈ سنی جاتی ہے، اگر بیچ میں دل چاہے تو تھوڑا سا آرام بھی کر لیجئے تاکہ پھر آخری حصے میں جاگنا آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ آخری رات جیسے 2-3 بجے، مثال ہے کہ اگر آپ کی سحری 4 بجے ہوتی ہے تو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے اٹھیں، وضو کریں، قرآن نماز کے اندر پڑھیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے بہت اس رات میں، اور وہ قرآن جو ہم خالی بیٹھ کے یوں پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ خوبصورت وہ قرآن ہوتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے جو نفلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کھول کے پڑھ لیں،
تراویح کی نیت سے آپ کھڑے ہو جائیں، گھر کی خواتین ہی ساتھ مل جائیں تو فائدہ ہوگا۔ پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ وطر آپ لمبا کر سکتی ہیں، اس میں آپ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور ساتھ ساتھ یہ فیلنگز رکھیں کہ اللہ پتہ نہیں میرے کیا فیصلے ہونے ہیں۔ اپنے لیے قرآن کو مانگیں، علم کو مانگیں، خیریت کو مانگیں، بیماریوں سے صحت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ سارا سفر جو ہے یہ آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ کا اپنا خشوع بہت ضروری ہے، خضوع کے ساتھ ہوں، اپنی پرسنل دعائیں مانگیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھیں، ایمان والوں کو یاد رکھیں، امت مسلمہ کو تو کبھی نہ بھولا کریں اپنی دعاؤں میں، کیونکہ اس وقت وہ ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت مند ہے۔ ہم اپنی ذاتی عبادات میں لگے رہتے ہیں اور بعض دفعہ ان چیزوں کے بیچ میں نہیں آتے، تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کو اگر 1000 راتوں سے جمع کریں، ضرب دیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 83 years 3 months، تقریباً 84 سال کی عبادت کے برابر یہ ایک رات بن جاتی ہے۔ جس نے اس رات میں ایک نیکی کی اس نے 84 ٹائم ملٹیپلائی کر لیجئے، جس نے ایک صدقہ دیا اس نے اتنے کو ملٹیپلائی کر دیا، جس نے اس رات میں کوئی بھی اچھا کام کیا تو وہ کتنا زیادہ اس کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ تو اس وقت نہیں ضائع کرنا، اور اس کے بعد جب لگے کہ اب سحری کھانے کا وقت ہے، گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ وطر پڑھ لیجئے۔ وطر میں لمبی دعا کر سکتے ہیں آپ، تشہد میں لمبی دعائیں کر سکتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بک سے ہی دعائیں پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن اس وقت اپنی چیزیں جو آپ کے نظر میں آتی ہیں اس کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صرف اتنا خیال رکھیں کہ اگر آپ مل کے کہیں عبادت کر رہی ہیں دوستیں کہ چلے نیند نہ آئے کچھ نہ ہو تو پھر وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان بھی فرمائے اور خیر عافیت سے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ